اگر کوئی اسلامی بہن کسی بزرگ کے مزار پر جاتی ہو اور جب اسے منع کیا جائے تو وہ یہ کہے کہ مجھے ان بزرگ نے خواب میں آ کر مزار پر آنے کا فرمایا ہے، تو کیا اس کی یہ بات درست ہوگی؟ بزرگ کا خواب میں تشریف لانا درست ہے، لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے منع فرمایا اور خواب میں چونکہ حواس مزمحل ہوتے ہیں، یہ جو سوچیں جو ہے نا یہ منتشر ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ سمجھ الٹی آتی ہو کہ پہلے سے ذہن بنا ہوا کہ مجھے مزار پہ جانا ہے، مزار پہ جانا ہے، مزار پہ جانا ہے، تو بزرگ آ گئے، انہوں نے کہا نہیں آیا کرنا، میرے مزار پہ نہیں آنا، تو وہ سمجھے کہ مجھے فرما رہے گا آنا. یہ ہو سکتا ہے، منع تو ہے، بہرحال جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، مزارات پہ جانے کی ممانعت. تو ان بزرگ نے منع کیا ہوگا اور یہ بیچاری سمجھی ہوں گی کہ مجھے فرمایا کہ میرے مزار پر آیا کرو. آپ سوچو تو صحیح کہ زندگی بھر جنہوں نے پردے کی تعلیم دی، اب یہ کسی عورت کو اجنبیہ کو اپنے پاس بلائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل میں بھی نہیں آتا نا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں پردے کا خود تبلیغ کرتے رہے پردے کی، اور اب بولیں گے میرے پاس آیا کرو، عورتوں کو بولیں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو ایسی سوچ نہ رکھیں. مزارات پر اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ نہ جایا کریں. رضویہ جلد 9 پیج نمبر 557 557 کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عورتوں کو مزارات پر جانے کی جا بجا ممانعت فرمائی. چنانچہ ایک مقام پر فرماتے ہیں امام قاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے استفتاء یعنی فتویٰ، استفتاء ہوا یعنی فتویٰ معلوم کیا گیا کہ عورتوں کا مقابر یعنی قبروں پر جانا جائز ہے یا نہیں. فرمایا ایسی جگہ جواز و عدم جواز یعنی جائز و ناجائز کا نہیں پوچھتے، یہ پوچھو کہ اس میں عورت پر کتنی لعنت پڑتی ہے. جب گھر سے قبور یعنی قبروں کی طرف چلنے کا ارادہ کرتی ہے اللہ عز و جل اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. جب گھر سے باہر نکلتی ہے سب طرفوں سے شیطان اسے گھیر لیتے ہیں. جب قبر تک پہنچتی ہے میت کی روح اس پر لعنت کرتی ہے. جب تک واپس آتی ہے اللہ رب العزت کی لعنت میں ہوتی ہے. تو دیکھا آپ نے انہیں کتنا مطلب ہے کہ معاملہ جو ہے وہ سخت ہے. تو سنا ہے بغداد شریف کی حاضریوں میں بھی وہ کاروان جو بنتے ہیں قافلے، ان میں عورتیں جا رہی ہیں، سنا ہے بڑی تعداد ہے. ان کو نہیں جانا چاہیے. ظاہر ہے کہ جب ایک منع ہے مزار پر تو جانا نہیں ہے. آپ یہ بولے کہ میں مزار پہ نہیں جاؤں گی باہر رہوں گی، تو یہ من کو منانے کی بات ہے. لوگ تو تہمت لگائیں گے نا کہ یہ بغداد گئی تو غوث پاک کے روزے پر گئی. کسی نے دیکھا تو نہیں نا کہ آپ تو ہر بار باہر کھڑی تھی اور مزار پہ نہیں گئی تھی، تو مہربانی کر کے تو پھر کیوں گئی؟ پھر کیوں گئی؟ پھر کیوں گئی؟ سیر و تفریح کرنے کے لیے گئی تھی. معاشرے تو مزارات ہیں، جو جاتے ہیں وہ مزارات پر ہی تو جاتے ہیں. کربلا شریف میں بھی جو حاضری دیتے ہیں تو امام علی مقام کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار شریف میں مزار شریف پہ حاضری دیتے ہیں. میں یہی سوال کر رہا کہ اگر اس نے مزار شریف پر حاضری نہیں دینی ہے تو پھر اتنے مردوں کے ساتھ ایک قافلے میں گئی، ابھی جن کے ساتھ گئی وہ اس کو بیچارے کو کہاں کا چھوڑ کر وہ رہی کہ آپ باہر جاؤ، میں غوث پاک کی مزار پہ جا رہا ہوں، آپ باہر رکو، میں امام حسین کی مزار پہ جا رہا ہوں، آپ باہر رکو، میں یہاں جا رہا ہوں. تو پھر وہ کیوں گئی؟ ہر جگہ رش بھیڑ. آج کل تو اور یہ بھیڑ میں اضافہ کرنے والیاں بے پردگیاں بھی ہوتی ہوں گی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو کسی بھی عیسائی بہن کو مزارات پر نہیں جانا ہے اور غوث پاک کے روزے پر بھی نہیں جانا منع ہے. غوث پاک اس سے خوش نہیں ہوں گے. کیسے خوش ہوں گے؟ انہوں نے زندگی میں پردے کی تبلیغ کی اور اب یہ بے پردہ عورت جا کر ان کے دربار میں چلی جائے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا نہ کریں. ہمارا موقف یہ ہے مزارات اولیاء پر عورتوں کو نہیں جانا چاہیے. صرف بارگاہ رسالت میں جب حج کرے گی تو حاضری دے گی، وہاں کی حاضری قریبا واجب ہے. اور کہیں بھی مزارات اولیاء پر عورت کو حاضری کی اجازت نہیں ہے. ہاں مردوں کو اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری جائز بھی ہے، سعادت بھی ہے، حاضری دینی بھی چاہیے، باعث برکت بھی ہے. کہ ان پر جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کوئی ایک آدھ چھینٹ ہم پر پڑ گئی ولی کے مزار پر جانے کی برکت سے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا. ادھر بھی جو درگاہوں پر مزاروں پہ وہ پہنچ جاتی ہیں اور پھر وہاں ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر تعویذ لینے بیٹھ جاتی ہیں. یہ ملنگوں کے پاس اور یہ اس طرح کے مطلب مجاوروں کے پاس جا کر کیا لینے جاتی ہیں؟ بزرگ سے عقیدت ہے نا، غوث پاک سے عقیدت ہے. یہ سب گھروں پہ ہو جاتا ہے. پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے. آپ گھر میں نظر نیاز جو کرنا ہے، ایصال ثواب کی ترکیب کرنا ہے، اسلامی بہنیں گھر میں کریں. روزانہ 1100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 11ویں والے بڑے پیر صاحب کو ایصال ثواب کریں، مدینہ ہو جائے گا. بہت کچھ کر سکتی ہیں آپ.
گھر بیٹھے. عورت کا تعلق مزار سے نہیں ہے, مزار پہ ان کو جانے کا نہیں ہے, یہ گھر پہ رہے. ہاں بارگاہ رسالت میں حاضری دے گی, جب حج کرے گی سرکار کے دربار میں حاضری دینا اب تو قریب بواجب ہے, وہاں جائے گی اور کہیں نہیں. جنت البقیع میں بھی نہیں, صرف بارگاہ رسالت میں حاضری دے گی.